رہنما کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ الہادی پروگرام میں ہم قرآن عظیم پر کو فوکس کرتے ہوئے اس کے مضامین پر درس قرآن کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کسی ایک قرآنی مضمون کا، قرآنی ٹاپک کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ آیات ذکر کر کے ان پر درس قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو ریگولر دیکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس وقت جو موضوع چل رہا ہے وہ نبوت اور رسالت ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کے بارے میں، نبوت اور رسالت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ قرآن عظیم میں بیان فرمایا، اس کا اہم حصہ آپ کی خدمت میں مستند تفاسیر کی روشنی میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ پچھلے پروگرام میں سورہ روم کی آیت نمبر 47 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے بارے میں واضح طور پہ فرمایا کہ یہ قوموں کے پاس آتے ہیں تو معجزات لے کر آتے ہیں۔ جب معجزات لاتے ہیں تو ان کی قومیں دو حصوں میں بڑھ جاتی ہیں، ایک وہ ہیں جو ان پر ایمان لاتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو ان پر ایمان نہ لا کر مجرمین کے صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جو مجرم بنتے ہیں ہم انہیں ہلاک کر دیتے ہیں، اور جو مومن ہونے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لازم کر لیا ہے کہ ہم ان کی غیب سے امداد فرماتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ اسی پہ ہمارا کلام چل رہا تھا، اور ہم نے آپ کو کی تھی کہ ہر دور میں ایک گروپ کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہے۔ انسان بسا اوقات ڈیپلی کسی ایک گروپ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یعنی گہرائی کے ساتھ عموماً ہماری ریشو کم زیادہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیک گروپ کے ساتھ مثال کے طور پہ 80% ہوتے ہیں، 20% برائیوں میں بھی حصہ لیتے رہتے ہیں۔ بعض 80% 90% برائیوں کی طرف ہوتے ہیں، اونلی 10% کبھی جمعے کی نماز پڑھ لی، کچھ کر لی، اس طرح معاملہ ہوتا ہے۔ کوئی 50-50 رکھتا ہے، بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی 100% اس طرف ہو جائے، اور بہت ہی کم شاذ ایسا اس طرف ہو جائے۔ کوئی نہ کوئی نیک عمل تو انسان کرتا ہی ہے، لیکن بہرحال اس آیت کریمہ میں واضح طور پہ اشارہ کر دیا گیا کہ اگر ہم نے مجرمین کی صفوف میں داخل ہونے کی حماقت کی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناپسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہلاک فرما دیتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ پچھلی قوموں کی ہلاکت دنیا پر ظاہر کر دی گئی، انہیں دنیا میں ہی اعلانیہ طور پہ ہلاک کیا گیا۔ یہ امت ایک ایسی امت ہے آج کی، جو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کہ یہ اجتماعی طور پر، اعلانیہ طور پر، اجتماعی طور پر اور اعلانیہ طور پر کسی عذاب میں مبتلا نہیں کی جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ چنانچہ اگر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ میں ہلاک نہیں فرمائے گا تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہمیں قبر میں، میدان محشر میں، یا پھر خدا نخواستہ جہنم میں سخت عذاب کا سامنا یا ذلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری غریب فرما کر انتقام لے، یعنی ہمیں ہلاک کر دے۔ اس لیے ایک اچھے گروپ بہت ضروری ہے، نیک خود بنے، نیکی کی تلقین کرتے رہیں۔ یہی اچھا طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ فرمایا کہ ہم نے حق اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اپنے اوپر یہ ایک حق قائم کر مومنین کی مدد فرمائیں گے۔ اس میں معجزات کا تذکرہ ہوا، بالبینات سے مراد واضح نشانیاں جن کو معجزہ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ تو معجزہ دراصل نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے ہاتھ سے یا اس کی طرف سے کسی ایسے فعل کا صدور ہو جائے کہ جس کی مثل لانے سے عام لوگ عاجز آ جائیں، تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، کیونکہ معجزہ کا لفظی معنی یہ ہے عاجز کر دینے والا۔ تو چونکہ نبی کا عمل نبی کی سے عام عادت سے ہٹ کر بعض اوقات ایسے افعال و اعمال کا صدور ہوتا ہے کہ عام لوگ اس کی مثل لانے کی ہمت نہیں کر سکتے، عاجز آ جاتے ہیں، تو اس کو اسی وجہ سے معجزہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ نبی کے لیے لازم ہے کہ وہ معجزہ ظاہر کرے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اللہ نے خود بیان فرمایا کہ وہ ان کے پاس معجزات لے کر آتے ہیں، بلکہ جب کوئی طلب کرتے ہیں تو طلب پر معجزہ پیش ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو وہ مانگ رہے ہیں بے عین ہی ویسے ہی معجزہ ان کو ضرور دکھایا جائے، ایسا نہیں ہے۔
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کئی مقامات پر فرمایا کہ جیسا آپ سے معجزہ طلب کیا گیا آپ نے ویسا ہی معجزہ ظاہر فرما دیا. مثلا چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کے بارے میں آپ سے طلب کیا گیا، آپ نے کر دیا. ابو جہل نے اپنے ہاتھ میں کنکریاں لے کر پوچھا کہ بتا، سرکار نے فرمایا کہ میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے یا تیرے ہاتھ کی چیز بتائے کہ میں کون ہوں. اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے ایسے ہی کریں. اور پھر سرکار نے فرمایا اپنے کان سے لگا. اس نے کان سے لگایا تو کنکریاں کلمہ پڑھ رہی تھیں، تو اس نے وہ کنکریاں پھینک دی اور کہا کہ مادر. اسی طریقے سے اگر کسی نے آ کر کہا کہ وہ سامنے درخت ہے، اگر آپ اس کو یہاں بلا دیں تو میں اس معجزے کو دیکھ کر آپ کو نبی تسلیم کر لوں گا. سرکار نے درخت کو بلایا، درخت قدموں میں حاضر ہو گیا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ہوتا رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے جس قسم کے معجزات طلب کیے گئے، کبھی تو وہ معجزے دکھا دیتے ہیں اور کبھی ان کا لوگوں کی طلب ہی بڑی عجیب و غریب ہوتی تھی. جیسے نبی کریم سے بعض کفار نے کہا کہ آپ پوری کی پوری ایک کتاب کیوں نہیں لے کر آ جاتے، جیسے پہلے توریت ایک دم نازل ہوئی، زبور پوری کی پوری کتابی شکل میں نازل ہوئی، تو آپ قرآن بھی اگر آپ کہتے پوری ایک کتاب ایک ساتھ لے کر آئیں. میرا راہ اور ہے. اب قرآن پاک یقینی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ایک ایسے معجزے کا ظہور ہے، ایک ایسے ایسا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ایک ایسی چیز لوگوں کے سامنے پیش کر دی کہ قیامت تک لوگ اس کی مثل لانے سے عاجز ہیں. لیکن اب ان کا یہ مطالبہ کہ جی آسمان سے پورا نہیں کیا گیا. ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام سے ان کے قوم والوں نے مطالبہ کیا کہ ہم اس وقت تک آپ پر ایمان لے کر نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اعلانیہ طور پر نہ دیکھ لیں. ان کا یہ بھی مطالبہ پورا نہیں ہوا، بلکہ ایک سخت چنگھاڑ نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے. بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی. لیکن معلوم یہ ہوا کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ جس قسم کا معجزہ یہ لوگ طلب کریں ویسا، لیکن یہ ضرور ہے کہ عند طلب کہ وہ کوئی نہ کوئی معجزہ ظاہر کرے تاکہ یہ معجزہ اس کی نبوت کی دلیل بن جائے اور پھر لوگوں کو ان کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے. یعنی دیکھیں اگر ایک شخص تشریف لاتے ہیں کسی قوم میں اور وہ بتاتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ہے، رسالت عطا فرمائی ہے، تم میری اطاعت کرو. اب اگر یہ کوئی ایسا معجزہ پیش نہ کریں تو پھر لوگوں کے لیے یقیناً میدان معاشر میں یہ کہنے کی گنجائش ضرور ہو سکتی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ یہ تو ہماری طرح ہی تھے، ہمارے درمیان رہتے تھے، کوئی ایسی عجیب چیز تو ہمیں دکھائی نہیں، کوئی ایسی خاص چیز تو دکھائی نہیں جس سے یہ تھوڑے بہت ممتاز ہو جاتے، لہٰذا ہم نے تو ان کو اپنے جیسا سمجھا تو ہم سے غلطی ہو گئی. لیکن نبی جب معجزہ ظاہر کر دیتا ہے اور اس کی مثل لانے سے عام لوگ عاجز آ جاتے ہیں، بلکہ خواص بھی عاجز آ جاتے ہیں، کون اس کی مثل لا سکتا ہے، تو پھر یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ہیں. اور جب وہ خاص بندے ہونا ظاہر ہو جاتا ہے اس معجزے کے ذریعے تو اب لوگوں کے پاس کوئی حجت نہیں رہتی ہے. اب میدان معاشر میں کیا جا کر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تیرے نبی ہیں، کوئی ایسی خاص چیز ہی نہیں تھی، کوئی خاص معجزہ تھا، تمہیں اس کو دیکھ کر ایمان لانا چاہیے تھا. اگر تم ایمان نہیں لائے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل گرفت ہو اور اب کوئی بہانہ تمہارا نہیں سنا جائے گا. لہٰذا اس لیے انبیاء علیہ السلام ہمیشہ معجزات لاتے رہے، اور انشاءاللہ ہمیں موقع ملے گا تو جو قرآن میں نبیوں کے معجزے تذکرہ کیے گئے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو مختلف انبیاء علیہ السلام کے تذکروں کے ضمن میں بیان کرتے رہیں گے. اگلی آیت کے اوپر آتے ہیں، سورہ انعام آیت نمبر 48-49. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جو دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے وہ مقصد عظیم ذکر فرمایا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم نے رسولوں کو دنیا میں فقط خوشخبری سنانے کے لیے اور ڈر سنانے کے لیے بھیجا. یعنی ہم نے رسولوں کو بھیجا اس حال میں کہ وہ خوشخبری سنانے والے ہیں، ڈر سنانے والے ہیں. فمن آمن واصلح، تو جو ان پر ایمان اعمال کی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری ان نشانیوں، ہماری آیات کا انکار کر دیا، تکذیب کر دی، یمسہم العذاب، تو چھوئے گا انہیں عذاب، بما کانوا یفسقون، اس سبب سے کہ وہ فسق کیا کرتے تھے، کفر کیا کرتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ خوشخبری سنانے کے لیے، ڈر سنانے کے لیے بھیجے گئے.
تو ہم پہلے اس پہ کلام کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دوسری آیت بھی دیکھ لیتے ہیں تو مضمون پھر اس پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 165 میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اسی طرح کی بات ارشاد فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ رسلا مبشرین و منذرین، ہم نے بھیجا رسولوں کو اس حال میں کہ وہ خوشخبری سنانے والے ہیں، ڈر سنانے والے ہیں۔ اور کیوں؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ ان بعد لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کوئی حجت پیش کرنے کا راستہ باقی نہ رہے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام نے آ کر خوشخبری بھی سنائی، ڈر بھی سنایا کر دی، اب اگر یہ ایمان لے کر نہیں آئے تو اب میدان محشر میں کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا، ہمیں تو کوئی ہدایت دینے والا نہیں آیا تھا، اگر ایمان لے آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا، انہوں نے ڈر بھی سنایا، خوشخبریاں سنائی اور ایمان لانے کی دعوت دی۔ اب اگر لوگوں نے اپنی حماقت اختیار سے کو قبول نہیں کیا تو اب میدان محشر میں کوئی ہیلا بہانہ کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نجات کا پروانہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پہلی آیت کو لیتے ہیں، اس پہ تھوڑا سا گفتگو کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اعتدال دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اگر ایسا ہوتا تو لوگ خوشخبریاں اور فضیلت اور کمال سن کر ہی غافل ہو جاتے اور بولتے کہ چھوڑو، اب بس اللہ تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، کون سے بچے۔ کیونکہ جب ہمیشہ رحمت کے واقعات سنائے جائیں گے، صرف جنت کی باتیں ہوں گی، صرف مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کی ہی باتیں ہوں گی، تو عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ نفس غلط قسم کے تاثرات قبول کرتا ہے اور وہ گناہوں سے بچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جب بھی گناہوں سے انسان اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے وہ خود جھڑک دیتا ہے اور کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم نے سنا رحمت کتنی بڑی ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، تم خامخواہ ڈر رہے ہو، تھوڑا بہت گناہ کر لو، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو اس طریقے سے ناجائز ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تصور پیدا ہو جاتا اور پھر لوگ بے راہ روی کا شکار ہو جاتے۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ یہی وجہ ہے بہت معذرت کے ساتھ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس مقام پر کوئی ایسا عالم ہو کہ جو لوگوں کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ہی واقعات سنائے، صرف رحمت کا ہی یقین دلائے، تو وہاں پر شیطان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بات بہت معقول ہے، یہ ہے کہ اگر آپ ڈر سنائیں گے ہی نہیں، عذاب کا تذکرہ ہی نہیں کریں گے، صرف انعام انعام انعام، فضیلت فضیلت، تو لوگ پھر بالکل گناہوں سے نہیں بچ سکیں گے۔ وہ یہی ان کا ڈرنے کی ضرورت کیا ہے، اللہ تو بہت مہربان ہے، بہت رحیم ہے، بہت ہی کریم ہے، اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو صرف ڈر سنانے والا بنا کر بھیجتا، وہ کوئی خوشخبری دیتے ہی نہیں، صرف ڈراتے رہتے، نتیجہ نکلتا کہ لوگ خوف کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی فضیلت و کمال کے ملنے سے محروم ہو جاتے اور سوچتے کہ اپنی تو ہلاکت ہوگی، اللہ تو بڑا سخت ہے، اس قسم کے عذاب ہیں، میدان معاشر میں ایسا ہو جائے گا، قبر میں ایسا ہو جائے گا، خوف وسوسے، اور انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزیں کہ نبی آئے، خوشخبریاں بھی سنائیں، دیکھو تم یہ عمل کرو گے یہ ملے گا، ایسا کرو گے انعام ملے گا، ایسا کرو گے یہ فضیلت حاصل ہوگی، اور ساتھ ساتھ ڈر بھی، یہ کرو گے گناہ کرو گے تو یوں حاصل یہ عذاب ملے گا، یوں کرو گے تو ایسا ہوگا۔ اس طرح طبیعت میں بھی ایک اعتدال رہتا ہے۔ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اگر ان کو صرف پیار 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 کیا جائے، ان کی ضدیں پوری کی جائیں، کیا بچہ سنبھلے گا؟ نہیں، وہ بگڑے گا۔ اور صرف مار مار مار، کان کھینچیں، ڈرائیں، دھمکائیں، کیا بچہ اب بھی نارمل لائف گزارے گا؟ نہیں، وہ لاشعوری طور پہ خوف اور ڈر اپنے قلب میں محسوس کرے گا اور اس کی خود اعتمادی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر ان دونوں چیزوں میں اعتدال رکھا جائے، توازن قائم کیا جائے، برابری رکھی جائے، کبھی پیار بھی ہے، کبھی ڈانٹ بھی ہے، کبھی مار بھی ہے، کبھی بچے کے لاڈ بھی اٹھا لیے، کبھی اس کی ضد بھی پوری کر دی اور کبھی اسٹرکٹلی اس کی بیجا ضد کا انکار کر دیا گیا، تو بچے کی طبیعت پھر نارمل چلتی ہے اور وہ ایک کامیاب اور اچھا انسان بننے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی غور و تفکر کرنا چاہیے کہ بعض اوقات اگر کوئی عالم دین ہے، کوئی رہنما ہے، کوئی شیخ ہیں، وہ جہنم کے
عذابات قبر بیان کر رہے ہیں، میدان محشر کی گریف کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو بعض ہمارے نازک مزاج گناہگار مسلمان بھائی اور بہن کہتے ہیں او جی یہ تو بہت ڈراتے ہیں، بھئی ان کا بیان سنو تو ڈر ہی لگتا ہے، بھئی بند کرو اس چینل ہی بند کرو، بہت ڈراتے ہیں بھئی یہ لوگ تو. یعنی وہ ہم ڈر سننے کے لیے تیار نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کتنا بھی فسق و فجور کریں، کتنے بھی گناہ کریں، بس ہمیں اچھے اچھے واقعات سنائے جائیں، ہمیں خوشخبریاں دی جائیں، ہمارے ہر قسم کے گناہ کے جواب میں بھی یہ کہا جائے کہ بالکل بے فکر رہیے. آپ میدان معاشر میں پہنچیں گے، فرشتے کہیں گے حضرت آپ کہاں تھے، جنت آپ کی منتظر ہے، تشریف لائیے، سیدھے جنت میں جائیے، اور VIP پروٹوکول ملے گا ہمیں جنت پہنچانے کے لیے. اس قسم کی اگر باتیں کی جائیں تو ہمیں اچھی لگتی ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ جی کچھ لوگ ہیں وہ اللہ کے عذاب سے بہت زیادہ ڈراتے ہیں جس سے بعض اوقات ہمارے دل دہل جاتے ہیں. فرمایا کہ صحبت میں ضرور رہو، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تم ایسے لوگوں کی صحبت میں رہو جو فقط تمہیں اللہ کے رحمت کے واقعات سنا کر تمہیں گناہوں پر دلیر کر دے. تو اس لیے ہمارے وہ بھائی اور بہن جو اتنے ہیں کہ وہ تھوڑے سے بھی عذاب کی بات کو برداشت نہیں کرتے اور بولتے ہیں بھئی ہمیں پسند نہیں آتا، یہ صرف مطلب کھیل کود کی باتیں ہوں، لہو و لعب کی باتیں ہوں، حظ نفس کی باتیں ہوں، نفسانی مزوں کی باتیں ہوں، رحمت کی باتیں ہوں، انعام کی باتیں ہوں، بس تو پھر آپ مریض ہو چکے ہیں. جو صرف میٹھا میٹھا کھائے نمک چھوڑ دے، اور جو نمک کھائے میٹھا نہ کھائے، وہ نارمل نہیں ہے. کبھی نمک بھی اچھا لگتا ہے، میٹھی چیز کھانی چاہیے، تب جسم کا نظام بھی ٹھیک چلتا ہے، اسے گلوکوز بھی چاہیے، اور نمکیات دونوں چیزوں کا لحاظ رکھنا ہوگا. تو اس لیے جب ہر مقام پہ آپ تھوڑا سا غور و تفکر فرمائیں کہ یہ اعتدال قائم کرنا ضروری ہے، اور اسی کے لیے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی تعلیم دے کر بھیجا. تو پھر آپ کیوں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے واقعات کو سن کر اتنا نفرت کرتے ہیں، ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں کہ اس کو سننا ہی پسند نہیں کرتے، بند کر دیتے ہیں؟ غلط. اپنا یہ اصل میں آپ نہیں کر رہے، یہ نفس کر رہا ہے. نفس کو مزہ آتا ہے ہم سے اپنی اطاعت کروا کے، وہ چاہتا ہے مزے، جس مرضی چیز کو دیکھو، جس چیز کو بولو، جہاں مرضی جا کر بیٹھو، خوب آوارہ گردیاں کرو، اور جہاں آپ نے اس کو روکنے کی کوشش کی، جہاں کرے اگر اس نے غور سے اس کو سن لیا تو پھر یہ نیک بنے گا، اور نیک بنے گا تو اپنی شامت آ جائے گی، ٹانگیں چلاتا ہے. اور پھر وہ طریقہ اس کا یہی ہے کہ جو سامنے دیندار شخص ہوتا ہے اس سے باغی کر دیتا ہے، اس کے خلاف بغاوت پر ابھارتا ہے. بالکل یہ سمجھ لیں جیسے ایک بردار ہو، لیکن کوئی ایک رشتہ دار پسند نہ کرتا ہو کہ یہ اولاد اپنے ماں باپ کی فرما بردار رہے، وہ ان سے جلتا کڑتا ہے، تو وہ اولاد کو ماں باپ کے خلاف کر دے اور ماں باپ کو اولاد کے خلاف کر دے. ہم نفس و شیطان کی چال نہیں سمجھ پاتے، وہ بیچ میں ہماری سوچ، ہماری فکر کو گندا کر کے ہمیں مخالف بنا دیتے ہیں دینداروں کا، اور ہم ان کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بولتے ہیں جی یہ مولوی لوگ تو خواہ ڈراتے رہتے ہیں، جی اتنی سختی کوئی ہے دین کے اندر، یہ لوگ خواہ اتنا ڈراتے رہتے ہیں. یہ آپ نہیں کہہ رہے، یہ نفس و شیطان کہہ رہا ہے. اس لیے کہ ڈر سنانا تو انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے. ہم آپ سے کویسچن کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ جتنے یہ عذاب کے واقعات ہیں کیا کسی نے اپنے پاس سے گھڑے ہیں؟ نہیں. اللہ نے قرآن میں بیان کیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کریمہ میں بیان کیے. عام آدمی کے بنائے ہوئے تو نہیں ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ ہیں، یہ عام آدمی کے نہیں ہیں. اور جو خوشخبری ہیں جنت کے واقعات ہیں، میدان معاشر کی عزت کے اور انعامات کے واقعات ہیں، قبر کے انعام کے واقعات ہیں، یہ بھی کسی نے اپنے پاس سے نہیں بنائے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی بیان کردہ ہے. تو جب یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آئی ہیں، تو ایک سے محبت رکھنا اور دوسرے سے نفرت رکھنا، اور ایک کوئی چیز بیان کرے تو اس کو اچھا سمجھنا، اور کوئی دوسری چیز کو بیان کرے تو اس شخص کو قابل نفرت تصور کرنا شروع کر دینا. سوچئے کیا یہ روش درست ہے؟ کیسا ہونا چاہیے؟ جب آپ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی سوچ اور فکر صحیح جانب جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.